سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد علیہ الفضل والمرہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت ناممکن بات ہے، بلکہ یقین بھی نہیں اس بات پر. کوئی آدمی تیاری نہ کرے اور وہ پاس ہو جائے. کبھی سنا آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ اس نے تیاری بالکل نہیں پڑھی اور پڑھا بھی بالکل نہیں اور مدرسے میں فرسٹ آ گیا؟ کوئی ہوا ایسا؟ ریوارڈ مل گیا اس کو. ہمیشہ ریوارڈ اس کو ملے گا. فرسٹ وہ آئے گا، پاس وہ آئے گا جو محنت کرے گا. محنت اس کس پہ کرتا ہے آدمی؟ جو سلیبس دیا جاتا ہے اس کو. 5 کتابیں دی ہیں اس کو، فقہ کی 5 کتابیں دی ہیں، حدیث کی 5 کتابیں دی ہیں، پڑھتا ہے. سال کے بعد پھر آتا ہے تو اس میں امتحان دیا جاتا ہے. ولبی پوچھو، زبانی پوچھو، لکھ کے پوچھو، پاس ہو جاتا ہے. یہ تو ہے نا بھائی. یہ ایک دنیا کا امتحان ہے کہ آخرت کا امتحان ہمارے ساتھ ہے. اور وہ آخرت کا امتحان کیا ہے سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بھول گئے. دیکھیں جب ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا، بھائی تم نے یہ سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھا؟ جی میں بھول گیا تھا. بچ جائے گا. بھول گیا تو فیل. خدا نخواستہ ہم بھول جائیں اگر اپنا سبجیکٹ تو پاس ہوں گے؟ سوال پیدا. ہمارے جو اس وقت ہم جو تیاری کر رہے ہیں جس امتحان کی ہے، وہ جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے سوال کر لیے جائیں گے اس کو مختصر سے. 3 سوال ہیں، وہ سب جانتے ہیں. سوالوں یاد. ایک ضعیف عورت تھی بیچارے بنگلے کے اندر. ڈاکٹروں نے جواب دیے تو روز ایک عالمہ کو بلاتی، کہتی کیا بس مجھے 10 منٹ دے دیا کریں شام کو، مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے وہ سبق پکا دیں جو جا کے میں نے سوال کرنے ہیں، بھول نہ جاؤں میں. سبحان اللہ. وہ 3 سوال کرتے میں بار بار پڑھوں گی، آپ مجھے بار بار بتا دینا تاکہ مجھے پکے ہو جائیں کہ میں نے جا کے اس کا جواب دینا ہے. ماشاء اللہ. لیکن اس کی تیاری یہ نہیں ہے، اس طرح تھوڑی پکے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ آپ حفظ کر لیں گے. یہ تو بھائی سلیبس، یہ عملی سلیبس ہے. دنیا کے سلیبس ہوتے ہیں پڑھ کے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. یہ کس سے ہوتے ہیں؟ عمل سے ہوگا. یہ عمل سے یاد ہوتا ہے یہ سبجیکٹ. 3 سوال یہ ہیں کہ آپ کا رب کون ہے؟ نبی کے بارے میں آپ پوچھا جائے گا، یہ آپ جانتے ہیں یا دکھا دیے جائیں گے کہ آپ ان کو جانتے ہیں. یہ ذات شریفہ کون سی ہے؟ تو یہاں میرے دل میں خیال آ رہا ہے شاید 2 چیزیں ہوں گی جو نکمے ہوں گے ہمارے جیسے، سے پوچھا جائے گا. جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کو دکھا دیا جائے گا. یعقوب تھے دیوبند کے، بہت سے بڑے عاشق، بہت زبردست انسان تھے. تو روتے تھے. کیسے روتے کیوں؟ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے جلدی موت آئے اور مجھ سے کہا جائے کہ بتائیں ان آدمی کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں. کیسے عاشق لوگ ہیں، سبحان اللہ. کہاں خیال جاتا ہے ان کا. مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے دکھایا جائے گا تو کتنا اچھا موقع ہوگا کہ میں آپ کو زیارت کروں وہاں جا کر قبر میں. اس لیے موت کی طرف فرماتے تھے. تو بھائی یہ 3 سوال ہیں. 3 سوال تو بڑے اہم ہیں. ایک اور آپ کا رب کون ہے، اللہ کے بارے میں سوال ہے. دوسرا نبی پاک. تیسرا دین کون سے ہے آپ کو. ان کا سلیبس کب دینے ہیں؟ جبریل السلام آئے سلیبس دینے. نبی پاک تمام صحابہ بیٹھے تھے.
آ کے دو زانو بیٹھ گئے نبی کے سامنے. آپ جانتے ہیں ساری حدیث جبریل ہے بڑی مشہور ہے. تو انہوں نے 3 سوال یہ کیے تھے, بتائیں ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے. یہی تھا نا سوال. تو گویا سلیبس دے دیا آپ کو, یہ آپ کی امت کا سلیبس ہے, تیاری کرنی ہے. چلے آج دیکھتے ہیں کچھ ہم یہ بھولے ہیں یا ہمیں یاد ہے یہ سبجیکٹ. اگر بھول گئے تو بہت جوتے پڑیں گے, فیل ہو جائیں گے. اور اس کی تیاری عملاً ہے. اللہ کی طرف بتایا کہ تمہارا رب کون ہے, تو یہ بتایا کہ ہمیں رب کے بارے میں کیا کرنا ہوگا. وہ شخص پاس ہو جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا, ایمان لیا اللہ پر. ایمان سے مراد کیا ہے, قبر میں پوچھی جائے گی. اس نے یقین کیا اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس میں ہمیشہ عمل کیا, وہ شخص پاس ہو. الحمدللہ پاس ہو جائیں گے سارے. اللہ تعالیٰ وہ تو کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ عمل تو ہو رہا ہے. پھر پوچھا جائے گا اسلام, تو اسی دوسرے سوال جو پوچھا جائے گا وہاں کے بھی نبی پاک کے بارے میں, اس کا تعلق اسلام سے آ گیا. جڑتا ہے نا آپس میں, نہیں جڑتا. کیوں؟ سارا اسلام جو شریعت پر ہے, آپ سے اس میں سنتوں پر ہی ہے. جس نے سنتوں پہ شریعت پہ عمل کیا, جس کو درجے پہ عمل کیا نبی پاک سنتوں پہ, تو وہ کہیں گے حضرت میں تو جانتا ہوں آپ کو, یہ تو میرے نبی تو یہی ہے. یہ بھی تیاری کرنی ہے. یہ بھی یاد ہے ہمیں, الحمدللہ بھولے تو نہیں نا, جانتے ہیں بھی شریعت ہم لوگ بتاتے ہیں, سب یاد ہے نا, سب یاد ہے. تیسرا جو بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ ہے بہت خطرناک کہ ہم بھول چکے ہیں. دیٹس ویری ڈینجرس. آج میرے ذہن میں یہی کھڑکی بات کہ آج پوری امت جو پھنسے گی نا آخرت میں, اس سوال میں پھنسے گی, جو فیل ہوں گے لوگ. غور سے سنیں میری بات. وہ سوال کیا ہے؟ پوچھا میں ان دونوں کا تیرا دین کون سا ہے. تیسرا سوال کون سا تھا؟ ادھر جو حضرت جبریل سے بتا گئے تھے, اللہ احسان کیا ہے. یہی تھا نا تیسرا. اس کی نسبت کس سے اس تیسرے سوال کے ساتھ بنتی ہے. وہ جو پوچھا جا رہا ہے تیرا دین کون سا ہے, وہ دین یہ نہیں پوچھا جا رہا, نہیں, وہ دین تو بتا دیا اللہ رسول. وہ دین کی روح پوچھی جا رہی ہے. وہ دین کی روح پوچھی جائے گی کہ دین کی روح بتا کیا ہے. تو اس کا جواب کون سا ہوگا؟ مرتبہ احسان. سبحان اللہ. بات سمجھ میری, کہ جو آدمی اس درجے کو محنت کرتا رہا ہے کہ مرتبہ احسان پر, کہ احسان کیا ہے, بتایا نا احسان کیا ہے, تو بتایا احسان یہ ہے کہ ایسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو تو چلتے, یہی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مجھے بتائیں بھائی آج ہمیں کتنا یہ سبق یاد ہے. جس کو یہ سبق یاد نہیں, سبق تو اسی کو ہوگا جس نے تیاری کی ہوگی. تو اس کو کیسی تیاری کریں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, مرتبہ احسان ہے کیا؟ یہ ہم کس طرح پہنچے اس حال پر؟ ہے ضروری ہر مسلمان کے لیے یا نہیں ہے دوستوں؟ مجھے بتائیں. جیسا دونوں سوال وہ ضروری ہیں, تو تیسرا سوال بھی جو ہے اتنی اہم ہے کہ تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے وہ دیں گے جواب جنہوں نے اس سبجیکٹ کی تیاری کی ہوگی, اور احسان کو حاصل کرنے کے جو ذرائع استعمال کیے ہوں گے, جو محنت کی ہوگی, وہ کہیں گے ہم تو جانتے ہیں اس کو الحمدللہ. تب احسان کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے تیار کیا جائے؟ دیکھیں آپ, یہ سوچنے کی بات ہے کہ احسان کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی تیاری کس چیز سے ہوتی ہے. میرے بھائیو, اس کی تیاری کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا اللہ پاک نے. اس کی تیاری کا جو طریقہ ہے وہ مراقبہ ہے. کیا ہے؟ مراقبہ ہے. یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. اس کی ساری تیاری جو ہے مراقبے سے. کیسے مراقبہ دیکھیں کس چیز پہ تیار کرتا ہے کہ جب ہر مراقبہ انسان پہنچتا ہے, مراقبہ حاصل کر لیتا ہے, تو کیا اس کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ سبحان اللہ. کہ اس کی ہر عبادت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہر مراقبہ کرنے والا انسان الحمدللہ اس تہ پہ پہنچ جاتا ہے. محنت کرتے کرتے اس کے سب چیز کو پا لیتے ہیں مراقبے سے. یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے صوفی حضرات کے آپ دیکھیں گے, خاص طور پر نقشبندی سلسلے سے میرا تعلق ہے, خیر چاروں سلسلوں سے ہے الحمدللہ, لیکن
ذرا اسی طرح معاملہ، صحبت بھی رہی ہو، پڑھا بھی ہو، دیکھا بھی ہو نقش بندی سلسلے میں، تو ان کی یہاں اس سبجیکٹ پہ بے انتہا محنت کی جاتی ہے الحمدللہ۔ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ مراقبے سے کی جاتی ہے۔ ان کا حالت یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں بزرگ، سب سے پہلے تو خود میرے حضرت رحم اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھرے اور بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے خود دیکھا کہ ان کی ایک ہی عبادت تھی، کہو مدینہ الحمدللہ مراقبہ، صبح سے لے کے شام تک رات تک وہ مراقب ہی رہتے تھے، اور اتنے مراقب رہتے تھے کہ نہ کھانا نہ پینا، سبحان اللہ۔ کیوں کہ اس حالت میں ہوتے تھے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تجلیات کیا دیکھ رہے ہیں، کس قسم کی تجلیات ہیں، اس مراقبے سے اس مقام کو حاصل کیا تھا۔ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے بزرگ گزرے، ان کا معمولی یہ ہوتا تھا کہ جیسے عشاء ختم ہوئی آپ مراقبے میں جاتے تھے، ختم بس، پھر فجر پہ ان کو اٹھاتے تھے لوگ نماز کے لیے، اللہ اللہ کر کے تو اٹھتے تھے۔ یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں الحمدللہ، ورنہ تو کیونکہ امت نے اس کا جواب دینا ہے، قبر میں ہم اس کا جواب دینا ہے، یہ سوال پوچھا جائے گا، بھائی اس کی ہم کیوں نہیں تیاری کرتے؟ بڑا حیرانگی کی بات ہے، اس کو ہم کیوں بھول گئے؟ ایک سبجیکٹ کو تو ہم بھول گئے جس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں مجھے بتائیں، کتنے لوگ ہیں جس طرح رجحان کرتے ہیں کہ ہم اس رتبے کو حاصل کریں؟ تو اس کا طریقہ کون سا ہے؟ اس کی محنت کہاں پر ہوگی؟ مراقبے سے ہوگی۔ اور یہ مراقبہ جو سٹیجز چلتا ہے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کسی انسان کے پاس جانا پڑتا ہے انسان کو، اس کی ابتدا کرتا ہے انسان شیخ سے۔ یہ جو ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں اور جب کچھ سارے لوازمات چلتے ہیں، یہ صرف اس سبجیکٹ کی تیاری ہے۔ نمازیں تو الحمدللہ پکی کر لیتے ہیں، ہزاروں ہمارے شعبے چل رہے ہیں نمازوں پہ اور باقی چیزوں پہ کام کراتے ہیں، ہمارے سے محنت کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے، چلے بھی لگاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں جماعت میں، سب چل رہا ہے، نمازوں پہ محنت ہو رہی ہے، فقہ پہ محنت ہو رہی ہے، حدیثوں پہ محنت ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے، سب سبجیکٹ چل رہے ہیں۔ لیکن واحد اللہ والوں کے پاس اس لیے جایا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ کون سا مرتبہ؟ احسان۔ ہم یہاں کے رک جاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ تیسرا سوال کیا ہے مجھے بتا دیں پھر آپ، جو تیسرا سبجیکٹ کیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے؟ صحیح بات ہے یہ غلط پتہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، اس امت یہ بھول گئی ہے، امت یہ سبجیکٹ بھول گئی کہ یہ آپشنل ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کام کرنا، کسی کو ہو یا نہ ہو، بس نماز پڑھ لی ہم نے، یہ کر لیا فلاں کر لیا۔ نماز تو نماز ہی نہیں جس میں یہ مرتبہ نہ ہو۔ دونوں میں سے ایک کیفیت ہونی چاہیے، ہر عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں آپ، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اس میں یہ کیفیت انسان کی ہونی چاہیے، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو بے روح عبادت بن جاتی ہے انسان کی۔ اور جب یہ چیز نہیں ہے تو اس کے لیے پھر محنت کی جاتی ہے کہ اس چیز کو حاصل کریں۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر اس انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑتا ہے، انسان کو لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کو اپنا ٹیچر بناتا ہے، پھر اللہ والا سٹارٹ کرتا ہے اس کو الحمدللہ کس چیز سے؟ ذکر اللہ سے۔ سب سے پہلے جو لذت آتی ہے اسٹوڈنٹ کو، یاد رکھیں آپ، نئے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کو سٹارٹ میں کوئی لذت ذکر کی نہیں آتی جب تک ان کو اونچی آواز میں ذکر نہ کرایا جائے۔ اکثر نئے آدمی آتے ہیں کہتے ہیں حضرت اونچی آواز میں جو کراتے ہیں نا اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہمیں کس میں مزہ آتا ہے؟ مراقبے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو اونچی آواز کا ذکر ہے یہ کھیل ہے بچوں کے لیے، لذت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہو، نئے لوگ پڑھے۔ ظاہر ذکر ہے اثر رکھتا ہے الحمدللہ، جذب پیدا کرتا ہے، ظاہر ذکر اپنا مقام رکھتا ہے، اس میں کیفیات ہیں، جذب پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ابتدائی دور ہے۔ ان سے پوچھو کہ جو مرتبہ احسان میں پہنچتا ہے اس مقام پر جا کے باودی نقش بندی نے تو کہہ ہی دیا کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، اونچی بات نہیں، ہم سے نہیں ہوتا ذکر۔ ذوق تھا ان کو، بن گیا اتنا زبردست۔ باقی مشائخ کرام نے کہا بھائی نیچے والے لوگ کیا کریں گے، ساتھ ملانا پڑے گا اس کو، ورنہ تو نیا آدمی آئے گا نہیں، اس کو کیا مراقبے میں بیٹھے گا، ایک دم کس طرح جائے گا وہ؟ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے لذت کس میں آتی ہے؟
ابتدا ہے انسان کو کس میں آتی ہے؟ جہر ذکر میں آتی ہے، اس میں کیفیت بنتی ہے انسان کی. تو یہاں قابو کرتا ہے شیخ، پھر دوسری سٹیج پہ لے کے جایا تھا، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی. پھر اس طرف لاتا ہے شیخ، نقشبندی سلسلے کا سلیبس بتا رہا ہوں، اسٹیجز ابھی منزل نہیں مل رہی ہے. پھر قلبی ذکر پہ اتارتا ہے، جب سے قلبی ذکر اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دل نہیں کرتا جہر ذکر میں، دل کرتا ہے کہ میں قلبی ذکر 70 گنا افضل کیوں کہا ہے کہ جو لذت اس انسان کو کس میں آ رہی ہے؟ جہر میں آ رہی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. 70 گنا لذت جو اس کو آ رہی ہے قلبی کے اندر، دل سے اللہ کہنا جس کو لطف آ رہا ہے. الحمدللہ اپنی اپنی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اس لیے بس بتا رہا ہوں. ہم الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی محنت کو سمجھیں، ہم اپنی محنت کو سمجھیں. اگر یقین یہ نقش بندی پورا ہو نا سلسلہ، میں کبھی جہر نہ کروں، کبھی نہ جہر کروں، کیونکہ نئے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، نئی نئی بیچاری عورتیں داخل ہوتی ہیں، کرتی ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یاد رکھیں اصل مقام کہاں تھا ہے؟ ذکر قلبی ہے. تو سالک جب الحمدللہ ایک اسباب کو طے کرتا ہوا پہنچے، یہ کمال ہے نقشبندی سلسلے میں کہ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا سٹارٹ ذکر قلبی سے ہو جاتا ہے. یہ مشائخ جو نقشبندی کا بڑا کمال ہے، پہلی سبق کو ذکر قلبی پہ لے آتے ہیں اس کو. لیکن لذت اس کو ابھی ابتدا میں ہوتا ہے، لذت کو لانے کے لیے پہلے زہر کرانا پڑتا ہے، اس کو مست کرنا پڑتا ہے اس کو اللہ کے اس میں جو صفاتی ناموں کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذکر قلبی کے بعد پھر دوسرا مقام اس کو ملتا ہے. اس کو ہم اصل مراقبات وہ ہیں ہمارے، یہ ذکر خفی جو ہم کرتے ہیں اللہ، یہ مراقبہ نہیں ہے. مراقبات تو آگے آتے ہیں، مراقبات تو آگے آتے ہیں سباق میں ہمارے. 38 تو مقامات ہیں ہمارے تقریباً ذکر کے، لیکن باقی سلسلے میں لا الہ الا اللہ الا اللہ یہی ہے نا، ایسی ہی ہے. یہ تو بڑا مقام. پھر جب مراقبات آتے ہیں، مراقبات کے اندر میڈیٹیشن اصل وہ جو چلتا ہے، اس سے پھر انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ مرتبہ احسان کو حاصل کرتا ہے. اللہ اس کی محنت چاہیے، بڑا اونچا سبجیکٹ ہے. اور جب اس سبجیکٹ میں انسان پاس ہو جائے گا، تیسرے سوال پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کہے گا پردے ہٹا دو اس بندے کے سارے، پردے ہٹا دو اس کے، پردے ختم کر دو. مجھے ایک درویش، میرا چھوٹا بھائی تھا، شہید ہو گیا بیچارہ اچانک گراؤ. تو والدہ بہت روتی تھی اس کے لیے، لیکن سبحان اللہ بڑا زبردست ذکر کرتا تھا. جوان تھا بالکل، 32 سال کا، 30-32 سال کا. حضرت کے صحبت میں بیٹھا، حضرت اس کو اتنا کنٹرول کرتے تھے نا، اس کو عاصم نام تھا ان کو. ہم بھی اسے دیکھتے بھائی کمال ذکر کرتا ہے، اس طرح تڑپتا تھا مچھلی کی طرح. شخص پسند بھی کرتے تھے. جوانی میں اللہ نے اس کو ایک کام دے دیا، پڑھتا بھی تھا اور اچھا فلائٹ انجینئر تھا. بڑا خوش اللہ نے اس کی زندگی اتنی تھی، انتقال کرے گا. ماں باپ تو ہماری والدہ بہت روتی تھیں کہ سکون ہی نہ رہتا ان کو. بچہ ظاہر ہے بچہ چلا گیا تو خیر عمرے پہ گئی، عمرے پہ بیٹھی تو ریاض الجنت کے قریب بیٹھی تھی، تو دعا کریں تھے یا اللہ میں آسم کو پتا کہ کہاں ہوگا، کیسے ہوتے ہوتے. اللہ نے غنودگی دی ان کو. غنودگی سمجھتے ہیں؟ یعنی جس طرح بے ہوش آدمی نیند میں چلاتا ہے، تو آسم آ گیا. کہتا میں کیوں تنگ کر رہی ہیں آپ مجھے؟ ابھی اس کی ڈائلاگ چل رہا ہے، اتنا حسین جمیل بنا وہ شخص. میں تو الحمدللہ جیسے ہی مجھے ڈالا قبر میں، اب وہ دیکھیں قبر کے ہر بتا دی اس نے مجھے امی جیسے قبر میں ڈالا، سبحان اللہ. تو قبر میں ڈالتے کہتا تھوڑی دیر مجھے معاملہ سخت لگا، الحمدللہ. اس کے بعد میں نے فر جواب دیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے میرے. آپ خام کرو جاتی ہے. بس اس دن کے بعد ان کو پھر تسلی آ گئی. کیا کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جس انسان اس میں کامیاب ہوگا، یاد رکھیں آپ، جب اس میں کامیاب ہوگا تو آپ کی نماز بھی کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ مرتبہ احسان ہے کیا حقیقت میں نے بتایا، روح ہے دین کی. تیسرا سوال جو پوچھا جائے قبر میں، روح ہے ان تمام کی. مرتبہ احسان میں اخلاص اونچا آ جاتا ہے انسان میں، للہیت پوری آ جاتی ہے. ہر عبادت جب وہ کرے گا ایسی
اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی ریا ہوگی, بناوٹ ہوگی, اس میں کوئی کمی ہوگی اس عبادت میں؟ تو یہ تیسرا درجہ جو ہے ساری عبادتوں کو قبول کر دے گا, آپ سب گند کو نکال دیتا ہے. دیکھا کتنا اہم ہے یہ صوفیوں کا طریقہ اور یہ خانقاہوں کی طرف جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی طرف محنت کرنا. دیکھا آپ نے, اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خانقاہی ماحول پیدا کر دیا ویسٹرن دنیا کے اندر. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کرم, تاکہ محروم نہ ہو آدمی کوئی. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 5 خانقاہیں بنا دی, 5. کچھ سوچ سکتے ہیں یہاں کیا پتا کسی کو صوفیزم کیا ہوتا ہے, کیا یہاں تو نمازی آنے پڑھنے بہت ہے؟ نہیں, اللہ نے پورے درجے دیے ہیں اسلام کے. بھائی سوال تو دے پوچھے گا اللہ تعالیٰ, تو اگر تو ہم کہتے ہیں ہم تو اس ملک میں تھے, ہمیں پتہ ہے کیا, ہمارے پاس تو کچھ جگہ ہی نہیں تھی, وہ آدمی نہیں تھا, کوئی اللہ والے نہیں تھا, ہم کیا کرتے؟ ایک بزرگ کو کش ہو رہا ہے, وہاں سے بھیج رہا ہے گدائی شریف سے 4000 میل دور. اللہ نے کہا ایک آدمی تیار کر وہاں بھیج اور خانقاہ کھلوا, تاکہ وہاں کے لوگوں کو فیض پہنچنا شروع ہو جائے. تو ہم نے کون سا مرتبہ حاصل کرنا ہے بتائیں؟ ابھی زہر پہ اٹکے ہیں ہم سب کو. زہر پہ مزے آتے ہیں ہمیں, سبحان اللہ. اگر زہر نہ بند کر دوں نا میں اگر آدھی جماعت ہو جائے ہماری, کچھ سونے لگیں کچھ جانے لگیں. لیکن حقیقت یہ ہے تو جاگتا تو اصل اس وقت ہے جس وقت مراقبے میں جاتا ہے. اللہ کے تجلیات کو دیکھ کر آدمی کو سوچ سکتا ہے, مجھے پتہ ہے. تو کمی ہے نا ابھی ہمارے میں. میرے بھائیو اسٹیپ آگے کریں الحمدللہ. ذکر قلبی کو بہت زیادہ بڑھائیں, اپنے ذکر قلبی کو. اس میں کنجوسی کریں گے مار. دیکھیں اللہ کا کرم یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمیں اللہ پاک نے دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. بات نہ مجھے بتایا کیسے ہمیں ملتا ہے یہ ذکر قلبی کا, ہمیں کیا پتا تھا, مراد کا آسان کیا پتا تھا, یہ ذکر ہم کیسے کرتے. جیسے ہر شعبے میں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کسی عالم کو نہ بھیجتا ہمیں کیا پتا علم کیا ہے, مدرسے نہ کھلواتا ہمیں کیا پتا مدرسے کیا ہے, تبلیغ نہ بھیجتا ہمیں کیا پتا نماز کی محنت کیا ہے. پھر سب کھولیں نا, تاکہ کل کو کہہ نہ سکے لوگ اس ملک کے اندر. تو اسی طرح جو اعلیٰ درجہ ہے الحمدللہ جنت کا, جس پہ اللہ کے دیدار ہوں گے, مرتبہ احسان پر ہوں گے, کہ جس کو دنیا میں عادت پڑ گئی ہوگی اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, تو اس کو تو وہی چاہیے ہوگا, دنیا کی آخرت میں جا کے وہی چیز چاہیے. بھائی بڑی سخت اللہ نے ہمیں بہترین اسٹوڈنٹ بنایا ہے ذکر کرنے والے حضرات کو. سوچنا ہے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں, بہت بڑا اللہ نے کرم کر دیا ہے. اگر ہم ناکام مر گئے اس حالت میں کہ ہم نے اس مقام کو حاصل نہیں کیا تو بہت بڑا افسوس ہوگا. تو بھائی ہر چیز ملنے کے بعد بھی ہم نے اس مقام کو چھوڑ دیا. جن حضرات نے بھی حاصل نہیں کیا ہے اللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آخرت کی پچھتاوے سے, اس قبر کے پچھتاوے سے بچ جائیں. ابھی بالکل کلیئر بات ہے, ایک سبجیکٹ بھول جائے گا تو پاس کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ ساری چیزوں کا انحصار اسی پر ہے, مرتبہ احسان کے اوپر. ساری چیزوں کا انحصار اس چیز پر ہوگا. تو کثرت مراقبہ, جس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ مراقبہ نہیں ہے, ذکر خفی کثرت کرنا چاہیے, تاکہ جو اگلا سٹیج آئے گا مراقبہ کی ہمیں عادت پڑ جائے. ہر وقت اللہ کی طرف اپنے جو لطائف نے سبق دیے ہیں ان کی طرف نگاہ رہا, آنکھ بند کر کے انسان ہر وقت اللہ کی اس میں ذات میں غرق رہے, ہر وقت محنت کرے اس بات پر. اتنی محنت ہو جائے کہ پھر ضروری نہیں کہ آنکھ بند ہو, الحمدللہ کھلی آنکھ سے بھی کوئی کام چلتا ہے, کوئی کام چلتا ہے. یاد رکھیں ہمیں چاہیے بھائی محنت کریں, تو ہو تو رہا ہے الحمدللہ صبح شام ذکر. اس پہ اکتفا نہیں کہ ہم نے آئے ذکر کر کے چلے, نہیں, بلکہ عادت ایسی ہو جائے, خاموشی اختیار کرنی اور دل کی طرف توجہ رکھنی. اللہ 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 اللہ, اس میں ذات اللہ کی طرف صبح شام کی اپنی تسبیح کو مکمل کرنا. کمی ہو تو اپنے شیخ سے ملنا, دوستوں کو ترغیب دینا. جیسے ہم نماز کی نہیں کہتے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے, دوستوں کو ترغیب دینا ذکر کیوں نہیں سیکھتے. یہ جو اجتماع وغیرہ کیا جاتا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے, یہ تو مشائخ کا طریقہ ہے. ہمارے ہر سلسلے پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر مشائخ نقل میں اجتماع ہوتا ہے, خالص صوفیہ حضرات موجود آتے ہیں, سارے ہمارے ہوتا ہے. فضل القشیر رحمۃ ہوتا ہے, ہمارے رضا کا مارچ میں ہوگا. تو یہ الحمدللہ سبحان اللہ, مطلب میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے یہاں بھی جاری کر دیا. تو اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے اس طرف کہ آئیں اللہ کا ذکر سیکھیں, اور ذکر خاص ذکر قلبی سیکھیں.
تاکہ مرتبہ احسان تک پہنچے آپ آہستہ آہستہ اس کو حاصل کریں. اس میں کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کے کہ دنیا انسان کی ڈسٹرب ہوتی ہی نہیں. دیکھیں یہاں کاروباری بھی بیٹھے ہیں, کام کرنے والے بیٹھے ہیں, کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ساری قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. کسی دن چھٹی لی آپ نے, ہمیں ایک ہفتے کی چھٹی دے دیں, ہم نے ذکر کرنا ہے, لی چھٹی. تبلیغ کے لیے تو لینی پڑے گی ہمیں, کیوں ہم نے جانا چلے جانا لینی نہیں پڑے گی, نہیں پڑے گی. مدرسے کے لیے لینی پڑے گی چھٹی. لیکن ذکر ایسی چیز ہے کہ نہیں, ہتکار وال دل یار وال, سبحان اللہ, کہ دل اللہ کو دے دے, کرتا رہے جو تو نے کرنا ہے. جہاں چھٹی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. الحمدللہ نہیں, صبح سے شام کام بھی کر رہا ہے, واپس آ رہا ہے تو الحمدللہ خزانے جمع کر کے لا رہے ہیں اللہ کے. ہتکار دل, ہاتھ کرو کام. حالانکہ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے, میرے حضرت سب سے پہلے مجھے نصیحت کی تھی, میں اب تم بن گئے ہو اللہ والے صوفی بن گئے ہو, اب اس چکر میں نہ گدی بن کے, پہلے حکم میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے زندگی پر ہاتھ سے کمائی کرنی ہے, بے شک جھاڑو دینی پڑے. میں سنوں نا آپ کو کہ آپ بیٹھے ہیں خانقاہ میں اور آپ کی جناب وہ آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, کھا رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہی ہے. کہتا بالکل نہیں. ہر بچے کی تربیت حلال کمائی سے کرنا, اور حلال کمائی وہ ہوگی جو ہاتھ سے کرو. یہ تھا شیخ, اور بھیج رہا مجھ سے ملک کے اندر, جو ہاتھ سے کرو گے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. بتاؤ کیسے بیٹھے تھے, میں سوشل سیکورٹی, مجھے بتائیں, شیخ کا حکم تھا, اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کام بند ہو جائے گا. مجھے فرمایا کام نہیں چلے گا تمہارا, تم سخت سزا ملے گی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے دین کے کام کے بیان, نہیں ہم نہیں یہ نہیں کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی دین کا کام ایسا ہے کہ دنیا کا کام بھی نہ رکے اور دین کا کام بھی چلتا رہے. اللہ کے فضل سے حضرت کی برکت تھی. دیکھیں سارا کچھ جو اللہ کا کرم, مہربانی اور بزرگان دین کی برکت سے چلتا ہے یہ کام. حضرت کی برکت نہ ہوتی تو کبھی نہ چلتا یہ کام, اور یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے. مجھے یاد ہے کہ اس قدر تھکا ہوتا تھا شام کو دکان سے جب میں آتا تھا. بھائی آسان بات تو نہیں ہے, صبح 7 بجے جائیں آپ, سارا دن کام کریں, اور کام ڈیوٹی کے آپ نے جا کے پھر خانقاہ میں بیٹھنا ہے, ذکر بھی کرنا ہے, لوگوں سے بھی ملنا ہے, 2-2.5 بجے تک وہاں بیٹھنا ہے. لیکن برکت تھی, اللہ کی مہربانی کرو, برکت ہمارے شیخ کی تھی. الحمدللہ ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ جو عاصم کی خبر مجھے ملی پاکستان سے کہ تمہارے بھائی انتقال کرے گی, مجھے کیا بات ہوگی, اور اس وقت شام کو عشاء کا ٹائم تھا, گھر والے میرے بے ہوش ہوتے, سب کچھ بے ہوش ہو گئے تھے, رو رہے تھے, اور میں نے اپنا کمبل اٹھایا اور میں خانقاہ میں آ گیا تھا. پورا ذکر کرایا اور مجھے کوئی غم نہیں تھا اس وقت, میں حقیقت بتا رہا ہوں, واللہ مجھے اس وقت کچھ غم تھا. پورا ذکر کرایا, کسی کو بتایا بھی نہیں کچھ. جب دعا مانگی اس وقت میرے ذہن آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, لیکن یہ استقامت اتنی بڑی اللہ دے دیتا ہے. ایسے مجھ جیسے ناکامہ آدمی دن چلانا جو تھا, بزرگوں کی نظر ہو, برکت ہو تو کام چلتا ہے. چھٹی کیا, چھٹی کی درخواست کون دیتا ہے؟ جب ذکر کہاں چھٹی دے, نہیں یہاں یہ دستور نہیں چلتا. یہ بھی بہانے چلے گا, ہم تو فلاں کام کرتے تھے, ہم تو فلاں کرتے تھے. مجھے بتا دیں, جو آپ سب مختلف لوگ ہیں میرے سامنے, یہ پولیس سے ریٹائر ہوا, یہ ڈاکٹر بیٹھا ہے, انجینئر ہے, اور یہ کون سے ایٹامک انجینئر, سب بیٹھے ہیں. یہ دیکھیے بیٹھے, کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے چھٹی لی اس نے ذکر میں جانا ہے. آتے ہیں آپ, یہ نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا آپ کام کر کے آئے نہیں ہے. الحمدللہ کیسی پیاری, کیسا پیارا اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے. کوئی بہانہ نہیں چلتا, درخواست نہیں دینی پڑتی. جب وہاں جا رہے ہیں تو ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, دین کے کام پہ جا رہے ہیں, سفر ہوتے. اللہ کہتا ہے آسان نہیں کر رہے, روٹی بھی تو دے رہا ہوں میں تمہیں, روٹی بھی تو پہنچا رہا ہوں. جتنا میں دین کا کام کروں روٹی بھی زیادہ دوں. گھر بیٹھے نہیں, گھر بیٹھے تو جنت میں ملے گی. گھر بیٹھے جنت ہوتا ہے. عیسی علیہ السلام کی امت کو ملی تھی, موسی علیہ السلام کی امت کو ملی تھی, لیکن جو ہے سنت محمدی یہ ہے کہ کام کرو تب روٹی ملے گی. کتنی یہ نہیں چلتا ایسا چکر, یہاں نہیں ہے, اس میں برکت نہیں ہوگی. غلط کروں صحیح کر. یہ ہے اللہ کا ذکر. ذکر میں اللہ نے چھٹی نہیں دی ہے, برکت دی ہے, بہت برکت دی ہے. کچھ سمجھ آ رہی میری بات؟ جوش آیا ہی نہیں آیا, آ گیا. اب کریں گے نا کام, کوئی بہانہ تو نہیں چلے گا نا, چلے گا.
یہاں درخواست نہیں ہوتی ہے، کوئی دن ناغا نہیں چاہیے یہ فلانا نہیں، دکان چلتی ہے الحمدللہ، ایسی چلے گی، میری چلی تو آپ کو نہیں چلی، میں تو اکیلا تھا، خود ہی بائنگ کرتا تھا، خود ہی اٹھاتا تھا، ایک بیچارہ تھا میں ہیلپ کرتا تھا، بہت پیارا بچہ تھا، بس اللہ نے ایک بچہ دیا کہ جی بس اس نے کہا میں جانے نہیں صاحب، میں نے آپ ساری زندگی سے میرے ساتھ گزار دی، بچہ اتنی بڑا تھا چھوٹا سا بیٹھا آیا بس سب مجھے رکھ لیں آپ، تو اتنا ٹنکو سے میرے ساتھ، نہیں مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے نہیں جانا، میں کہا جا پہ ساری زندگی وہیں کھڑا ہے وہ شخص، تو اللہ نے سلسلے جب چلاتے ہیں نا یہ کسی چیز کی، آج اتنی خائنگل بن گئی، آپ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کے نام پر، تو یہ اللہ کرا رہا ہے نا بھائی، تو میں کرا رہا ہوں، آپ کرا رہے ہیں، کوئی انسان کرا رہے ہیں، کوئی اشتہاروں سے آتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ایک اسباب ہے ہم استعمال کرتے ہیں، کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، اس کا بڑا کرم ہے ہم سے، ہمیں استعمال کر رہا ہے وہ، یہ تو سوچ، ہزاروں آصف فاروقی پھر سکتے ہیں، ہزاروں آدمی آ سکتے ہیں، ہزاروں پیر آ سکتے ہیں، ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں، اس کا کرم احسان فضل یہ ہے کہ ہم سے کام لے رہے ہیں وہ ہماری، اور کیا ہماری یہ وجہ کیا آپ سبحان اللہ، پھر آپ کو ایک دفعہ پھر آپ کا ممنون ہو، احسان مند ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ، اللہ والوں کے مہمانوں کی آپ نے خدمت کی ہے، مال سے، جان سے، پیسوں سے، الحمدللہ بڑے گریٹ لوگ ہیں آپ، کتنے بڑے بڑے درجے آپ نے لے لیے، دل میرا بھی، آپ نے اپنے شیخ کا بھی دل خوش کیا کہ ہر مہمان راضی ہو گئی، آپ نے وقت دیا ہے، پیسے دیے ہیں الحمدللہ، جان لگائی، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، احسان مند ہوں الحمدللہ، آپ کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے کہ آپ نے اللہ جی چیز ارینج کی، آپ نے اس پہ ہیلپ کیا، گئے آپ دل میں، آپ بالکل دل میں میل بھی کسی کے نہیں ہے، خوشی سے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے محنتیں کی، یہ کون دے رہا ہے کام، اور جس سے نہیں لینا تو اس کو سلا دیا، بیچارہ پیچھے بھاگ گیا، جیب میں ہاتھ دے کے بیٹھ گیا، نہیں یہاں نہیں خرچ کرتے یار، یہ تو اللہ جس سے لے لے کام لے سکتے، تو اللہ پاک کے سب کام ہے، جب اللہ کا کام چل رہا ہوگا نا رک نہیں سکتا، جو اللہ چلا رہا ہوگا، جو بندہ چلا رہا ہوگا نا آپ خود، وہ کبھی نہیں چل سکتا، وہ کبھی نہیں چل سکتا۔ تو اب بھائی یہ آج کا سبجیکٹ ہے جو میں آپ سامنے پیش کیا، آج کا سبق لیسن یہ ہے کہ 3 سبجیکٹ ہیں، اگر ایک سبجیکٹ ہم بھول چکے ہیں جو سب سے اہم ہے، جسے سب کو پاس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے بولیں، پوری دنیا بھول چکی ہے سوائے صوفیوں کی، اور صوفیہ کرتے ہی محنت اس پہ، صوفی کرتے ہی اس میں محنت ہے، مرتبہ ہم اب پہلے سٹیج پر ہیں، تو ابھی تک ہمیں اگر لذت زہر کی آ رہی ہے نا تو ابھی کمی محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لذت کس میں چاہیے، جو 17 گنا افضل ہے ذکر، اس کی تصویر کیوں نہیں اٹھتی ہمارے سے، اس پہ کیوں دل گھبرا جاتا ہے، اس میں کیوں 5 منٹ بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا چاہیے، ذرا فارغ ہو بس آرمان دل، اور اس کی ہر جگہ ہے، دکان پہ بھی ہے، کمپیوٹر کے سامنے بھی ہے، آنکھیں کھول کے بھی ہے، آنکھ کھول کے بھی، ڈیوٹی پہ بھی ہے، ہر جگہ، یونیفارم میں بھی ہے، بغیر یہ تو کہیں ہے ہی نہیں کہ آپ ذاکر نہ بن سکیں، بولے سبحان اللہ، رشی پڑھتے بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الغریب الامین۔ اے میرا مولا، تو اپنے فضل کرم سے اس مجلس کو تو قائم کیا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہمارے بزرگوں کی برکات ہے میرے مولا، اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھنا میرے مولا، ہمیں نہ شکرہ نہ بنانا میرے مولا، یا اللہ ہمیں رد نہ کرنا اس مجلس سے، یا اللہ اپنے دین کا کام ہم لینے کی توفیق دیتے رہنا میرے مولا، کسی قسم کے شیطانی وسوسے ہمارے دل میں پیدا نہ کرنا میرے مولا، تو اپنا فضل و کرم سے ہمارے آخری دم تک، آخری موت تک ہم اس سلسلے سے قائم رکھ، اور ہم سے خدمت لیتا رہے میرے مولا، جو ہمارے میں صلاحیتیں تو ہم سے بہتر جانتے ہیں میرا مولا، ہم سب سے اپنی صلاحیتوں مطابق کس دین میں ہم سے خدمت لیتا رہے، یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہر مجلس ہماری کامیاب فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھروں کو بھی آباد فرما، ہمارے بچوں میں اس کا شوق پیدا فرما، ہماری بستی میں پیدا فرما، ہمارے دین کا ہر یہ شعبہ جو ہے اس میں اس ذکر کا جو میرے مولا شوق پیدا فرما، اور ہمارا رخ خانقاہوں کی طرف کر، اللہ والوں کی طرف کر، تاکہ اس سبجیکٹ کو، اس مضمون کو ہم پکا کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔